غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں ہندوتوا دہشت گرد فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران ضلع کولگام میں مزید 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ فوجیوں نے نوجوانوں کو ضلع کے علاقے مشی پورہ میں تلاشی اور محاصرے کی کارروائی کے دوران شہید کیا۔ اس واقعے سے محض 1 روز قبل بھارتی فوجیوں نے شوپیاں میں بھی 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا تھا۔ اس طرح سے 2 دن کے دوران شہید ہوئے نوجوانوں کی تعداد 4 ہو چکی ہے۔ ادھر بھارتی فوجیوں نے جنوبی کشمیر کے ضلع اسلام آباد میں بھی تلاشی اور محاصرے کی پرتشدد کارروائی شروع کی ہے۔ بھارتی فوجیوں نے پولیس اہلکاروں کے ہمراہ ضلع کے علاقے کوکرناگ میں تلاشی اور محاصرے کی کارروائی شروع کی۔ ضلع کولگام میں 2 گاڑیوں میں تصادم سے کم از کم 8 سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے اہلکار اور 1 شہری زخمی ہو گیا۔ ضلع کے علاقے نہاما میں CRPF کی گاڑی کے ایک اور گاڑی کے ساتھ تصادم کے نتیجے میں CRPF کے 8 اہلکار اور 1 پرائیویٹ گاڑی کا ڈرائیور زخمی ہو گئے۔ زخمی CRPF اہلکاروں کی شناخت سریندر سنگھ، کے ستیا، کے مہا، رقیب الاسلام، راجندر، سی راما کرشنا، مشرام اروند، رجنی اور نجی گاڑی کے ڈرائیور کی شناخت محمد اکبر کے طور پر ہوئی ہے۔ تمام زخمیوں کو قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ بھارت کے بدنام زمانہ تحقیقاتی ادارے NIA نے بھارتی فوجیوں اور اسپیشل آپریشنز گروپ کے اہلکاروں کے ہمراہ مسلسل دوسرے دن بھی مقبوضہ علاقے میں گھروں پر چھاپے اور تلاشی کی کارروائیاں جاری رکھی۔ NIA نے BJP حکومت بالخصوص امت شاہ کی سربراہی میں وزارت داخلہ کی ہدایت پر مقبوضہ کشمیر کے مختلف علاقوں میں جماعت اسلامی سے وابستہ افراد اور کشمیریوں کے حق خود ارادت کے حامیوں کے گھروں پر چھاپے مارے۔ NIA نے ایک بیان میں کہا ہے کہ جماعت اسلامی کے کارکن اندرون اور بیرون ملک فنڈز اکٹھے کر رہے ہیں جو آزادی پسند سرگرمیوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جموں کشمیر پیپلز فریڈم لیگ کے چیئرمین اور کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے سابق کنوینر محمد فاروق رحمانی نے مقبوضہ کشمیر میں تعلیمی اور فلاحی ادارے فلاح عام ٹرسٹ کشمیر کی سرگرمیوں پر پابندی عائد کرنے کے مودی حکومت کے فیصلے کی شدید مذمت کی ہے۔ محمد فاروق رحمانی اور دیگر حریت قائدین نے کہا کہ فلاح عام ٹرسٹ گزشتہ نصف صدی سے مقبوضہ کشمیر میں بڑی تعداد میں طلباء کو مذہبی، اخلاقی اور سائنسی تعلیم دے رہا ہے۔ انہوں نے مقبوضہ علاقے میں عوامی فلاح و بہبود کی سرگرمیوں میں بھارت کی بلا جواز مداخلت پر شدید تشویش کا اظہار کیا، جس سے کشمیری طلباء کا تعلیمی مستقبل تاریک ہونے کا خدشہ ہے۔ بھارت میں کانگریس پارٹی کے لیڈروں نے کہا ہے کہ پولیس نے دارالحکومت نئی دہلی میں پارٹی ہیڈ کوارٹر میں زبردستی داخل ہو کر کارکنوں کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی سے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی پوچھ گچھ کے خلاف پارٹی کارکنوں نے تیسرے دن بھی اپنا احتجاج جاری رکھا۔ اس دوران کانگریس لیڈران نے کہا کہ دلی پولیس نے پارٹی ہیڈ کوارٹر میں داخل ہو کر کارکنوں پر تشدد کیا ہے۔ کانگریس کی طرف سے سوشل میڈیا پر جاری کی گئی ایک ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ پولیس اہلکار پارٹی ہیڈ کوارٹر میں داخل ہونے کے لیے مظاہرین کو دھکے دے رہے ہیں۔ نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے کشمیری عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے صفوں میں اتحاد قائم کر کے مقبوضہ علاقے کی خصوصی حیثیت کی بحالی کے مشترکہ مقصد کے لیے جدوجہد کریں۔